बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम अहले ईमान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, कुछ हफ़्ते पहले मैंने तालिबान पर वीडियो बनाई थी जिस पे 2 दिन पहले एक बदबख्त कमेंट करता है कि तुम सिर्फ कब्रें चाटो, मैं तो बरेलवियत को छोड़ता हूँ आज से। सबसे पहली बात कि दुनिया में बरेलवियत नामी कोई फ़िरक़ा है ही नहीं। जिसे लोग हिंदो पाक में बरेलवियत कहते हैं वो दर हकीकत मसलके अहले सुन्नत है। फिर आगे वो कमेंट करते हुए कहता है कि मैं सच्चा पक्का तौहीदी हूँ, कब्र परस्ती पर लानत, कब्रों पर सजदे, तवाफ़ और कब्र वाले से मांगना मेरे लिए ज़िना से ज़्यादा हराम है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। मोहतरम नाज़रीन, आज इस वीडियो में इन्हीं सारे इल्ज़ामात के बारे में बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। और आजकल मज़ारात पे जो खुराफात हो रहे हैं और चादरों पे चादर चढ़ाई जाती हैं और आजकल तो हर कसो नाकस का मज़ार बना दिया जाता है। और अगर किसी को पता हो कि ये किसी अल्लाह के वली का मज़ार है तो वहाँ हाज़िरी का क्या तरीक़ा है, तो इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि कब्र पे जाने को ये और इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लें भी कब्र की परस्तिश साबित नहीं कर सकते। अगर नुत्फ़ा ठीक ठाक हो तो साबित करके दिखा दें, क्योंकि जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा है वो ख़ुद कब्र पे जाया करते और सहाबा कराम को हुक्म भी दिया करते। तो कब्रों पे जाना तो सुन्नत रसूल है, हुक्म रसूल है, तरीक़ा सहाबा है, अफ़ाल अइम्मा से साबित है। जैसा कि मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक़ में है, ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में से हैं। इमाम बुखारी नहीं, उनके उस्ताद हैं। किताबुल जनाइज़ बाब फ़ी ज़ियारत क़ुबूर में फ़रमाते हैं कि बेशक नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाया करते। इस हदीस से साबित हुआ कि कब्रों पे जाना कब्रों की परस्तिश नहीं, दर हकीकत अदायगी सुन्नत है। अब रही बात हुक्म रसूल कहाँ से साबित है, तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 1056, कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पहले तुम्हें कब्रों पे जाने से रोकता था, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत को जाया करो, बेशक वो आखिरत की याद दिलाती है। तो जिस नबी का कलमा मैंने पढ़ा है वो तो कब्रों पे खुद जाया करते थे और अपने सहाबा को हुक्म भी दिया करते। तो अब जो दुनिया में तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं, तो क्या वो अब सहाबा इकराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे? तो मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो मैं मज़ारात पर भी जाऊँगा, ज़ियारत भी करूँगा, आखिरत को याद भी करूँगा। अब जिसको इब्न अब्दुल वहाब नजदी के पीछे भागना है, सऊदी और रियाल के पीछे भागना है, तो बेशक वो जहन्नम में जाए, हमें उससे क्या। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कब्रों पे जाना कब्रों की इबादत है, ये इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लें भी साबित नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में उठता है कि पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ारात पे जाने से क्यों रोका, और जो हदीस ये वहाबी रटते रहते हैं कि मौला अली को हुक्म दिया कि सारी कब्रों को मिटा दो, क्यों कहा? तो मोहतरम नाज़रीन, जिन कब्रों की ज़ियारत से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोका और मिटाने का हुक्म दिया, वो कब्रें मुशरिकीन की थीं, ना कि मोमिनीन की। और जब पहले सहाबे का विसाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर रख के उनकी कब्र का निशान बनाया। तो जो मना किया था वो मुशरिकीन की कब्रों पे जाने से किया था, मोमिनीन की कब्रों पे जाने से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मना नहीं फरमाया। फतावा शामी में ये रिवायत मौजूद है और तारीख़ बगदाद में भी खतीब बगदादी लिखते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई हाजत पेश आती तो मैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे चला जाता और वहाँ मुनासिब जगह देख के 2 रकत नमाज भी पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता, और उनकी कब्र की बरकत से मेरी हाजत रवाई बहुत जल्द हो जाती। तो लिखने वाला कौन? खतीब बगदादी। इनकी तारीख़ वफ़ात कब है? 463 हिजरी। जिनके बारे में लिखा वो उनसे भी पहले के, तो क्या उन्हें भी आला हज़रत से हक चले आए? आला हज़रत का विसाल तो अभी 100 साल पहले हुआ और ये लोग तो 1000 साल के भी ऊपर से हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, कब्रों पे जाना उम्मत मुस्लिमा का हमेशा से तरीक़ा रहा है। जैसा मैंने कहा
کہ یہ سنت رسول ہے، طریقہ صحابہ ہے، افعال ائمہ سے ثابت ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی کہ صاحب قبر سے کچھ مانگنا کیسا ہے؟ تو محترم ناظرین، اللہ عز و جل جل شانہ و جل جلالہ سے ہی مانگنا چاہیے، یہی افضل ہے اور بہتر ہے۔ یہی طریقہ نبیوں کا رہا، صحابہ کا، اور تمام امت مسلمہ کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن جو بھی مسلمان کسی اللہ کے ولی کی مزار پر جاتا ہے، ان سے کچھ مانگتا ہے، تو اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے ایک تنکا بھی نہیں دے سکتے، جو دیں گے اللہ کی مرضی سے ہی دیں گے، اس کی مشیت کے تابع ہو کر ہی دیں گے۔ لیکن پھر یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہی عقیدہ ہے تو جانا ہی کیوں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو دیکھیں، ہر انسان، ہر بندہ اللہ کا مقرب نہیں ہوتا۔ جو جاتا ہے اس ارادے سے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، ان پر اللہ کی عطائیں ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان ان کے پاس کوئی حاجت لے کے جائے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے یا فلاں معاملے میں آپ اللہ سے دعا میرے لیے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کام بہتری سے ہو جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا وہ دعا کر سکتے ہیں، تو جی ہاں، بالکل۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں حاصل۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ تو وعلیکم السلام کا کیا معنی ہے؟ یہ دعا ہی تو ہے، تو اس میں کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں مزارات پر ہونے والے خرافات کی، جن میں سب سے پہلے بات کریں گے قبر کا بوسہ لینا یعنی چومنا۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، مزارات کے حاضرین کو کبھی بھی کسی بھی قبر کا بوسہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو بچنا ہی بہتر ہے، اور اسی میں ادب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی لا علمی میں کسی قبر کا بوسہ لے بھی رہا ہے، سیدھا اس پہ شرک کے فتوے ٹھوک دینا، مشرک کہہ دینا، اور اس کی آڑ میں اہل سنت کو نشانہ بنانا کہ دیکھو دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں، سراسر جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا ہوگا، اسے سمجھا دیں، عقل ہوگی تو سمجھ جائے گا۔ دیکھیے، ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، جو میرے والد محترم دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ پر مکھی بیٹھ جائے نا تو مکھی کو اڑاتے ہیں، سیدھا ہاتھ ہی نہیں کاٹ دیتے۔ تو اگر بزرگوں کے مزار پر کچھ خرافات ہو رہے ہیں تو خرافات کو ختم کیجئے، بوم دھماکے نہیں۔ اب رہا مزار پر چادر چڑھانا، تو دیکھیں، اس کی شروعات اس لیے کی گئی تھی تاکہ قبروں کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے۔ جیسے کسی صحابی کی قبر ہے یا ولی فقیہ کی قبر ہے تو اس پہ ایک چادر چڑھا دی، کیونکہ اس وقت یوں کمرے کسی مزارات نہیں بنائی جاتی تھی، بس چادر چڑھا دی گئی تاکہ لوگ اس کی بے حرمتی سے بچ جائیں۔ بس یہی وجہ تھی اس کے شروع کرنے کی، کیونکہ چادر چڑھانے سے فی نفس ہی اس سے نہ آپ کو فائدہ پہنچتا ہے نہ ہی صاحب مزار کو۔ مگر آج کل آپ چلے جائیں مزاروں پہ تو کہاں ایک چڑھتی تھیں، اب سینکڑوں چڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ چڑھانے والے کو ہی نہیں پتا کہ وہ چادر چڑھا کیوں رہا ہے۔ اگر پہلے زمانے میں کوئی کسی بھی مزار پر ایک سے زیادہ چادر چڑھا دیتا تو جو وہاں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے وہ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ کوئی غریب استعمال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پہ اتنے مقدس نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کہیں کہیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آج کل کے یہ جو مجاور ہیں ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے دکانداروں سے، جنہوں نے دکان بغل میں کھولی ہوتی ہے۔ دن میں لوگ خرید کے لے آئے چادر، چڑھا کے چلے گئے، رات کو وہی چادریں مجاور آدھے داموں میں انہیں واپس کراتا ہے۔ تو سلسلہ بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، کسی بھی مزار پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہو کافی ہے، کیونکہ امتیاز پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن آج کل چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، نہ ہی آپ کو نہ ہی صاحب قبر کو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کسی مزار پر ایک چادر موجود ہو تو دوسری چڑھانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، یہاں ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک اور چیز مزاروں پہ کی جاتی ہے وہ ہے منت ماننا۔ تو دیکھیں، منت اللہ ہی سے مانی جائے یہی افضل و اعلیٰ ہے کہ یا اللہ اگر میں فلاں کام میں کامیاب ہو گیا تو میں تیرے رضا کی خاطر 2 روزے رکھوں گا یا غریب کو کھانا کھلاؤں گا، اسے ہی شرعی منت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزارات میں مانی جاتی ہیں وہ عرفی منت ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں مزارات پہ حاضری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، بزرگان دین اور علماء حق نے یہی ارشاد فرمایا ہے
کہ جب کسی مزار پر جائیں تو پاؤں کی طرف سے جائیں اور سلام کرتے ہوئے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں، اور وہیں سے درمیانی آواز میں، یعنی نہ ہی زیادہ بلند ہو نہ ہی بالکل پست، درود شریف پڑھیں، قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اور اصالِ ثواب کر کے وہیں پاؤں کی جانب سے باہر آ جائیں۔ نہ ہی قبر کو چھوئیں نہ چومیں، یہی ادب ہے اور یہی سنیوں کا طریقہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو لا علم لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جاہل اور ہندو ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے ہندوستان میں ہندو بھی قبروں پہ جاتے ہیں، تو اب کوئی ان کی آڑ لے کر اہل سنت کے لوگوں کو نشانہ بنائے تو بالیقین وہ ظالم ہے، اور انہی لوگوں کو دکھا کر بھولے والے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں یہ وہابی۔ اہل سنت کے نزدیک قبروں کا طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور جو الزام لگاتے ہیں نا اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی بار، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت ہو بے باک صداقت